کی فکروں میں کتنی سچائی ہے اور ان کے دل میں امت کا اور قوم کا کتنا درد ہے. الحمدللہ رب العالمین. اور ہم سب کو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے بیچ مجیب علی صاحب جیسا ایک انسان ہے جو ہمیں لیڈ کر سکتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بھی دیا ہے، اور مال تو سب کے پاس ہے، دولت تو بہت کے پاس ہے، مگر وہ دل کہاں سے لائیں گے؟ کہ وہ دل جس دل میں وہ بات اللہ اتار دے کہ مال ہے تو لوگوں پہ خرچ کرنا ہے. اللہ نے انہیں وہ دل دیا ہے اور ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس دل کی قدر کریں انشاءاللہ. دیکھیے، جب بھی تعلیم کی بات ہوتی ہے تو اکثر لوگ، اور مجھ سے پہلے ایک اسپیکر آئے، بہت شاندار اسپیچ دے کر گئے، مجھے بھی وہ نظر نہیں آ رہے، پر میں خود بہت زیادہ ان کی اسپیچ سے متاثر ہوا، جنہوں نے بہت ساری شعر اور اشعار پڑھ کر گئے. یہاں سے آپ ہیں؟ یہاں پر نہیں ہیں؟ خالد بھائی ماشاءاللہ، بہت اچھا ماشاءاللہ. تو آپ نے بھی کہا کہ قرآن کی پہلی آیت ہے اقرا. اس میں دو باتیں ایڈ کرنا چاہوں گا. قرآن کی پہلی آیت ہے اقرا، تو پوری آیت تو یہ ہے کہ پڑھو، مگر کس کے نام سے پڑھو؟ اللہ کے نام سے پڑھو. ہم سب صرف کہتے ہیں پڑھو، مگر ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نام سے پڑھو، کہ وہ تعلیم جو اللہ کے نام سے خالی ہے وہ تعلیم نہیں، بلکہ علم کا اصل ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ علم وہ چیز ہے جو انسان کو اپنے رب کی پہچان کرا سکے. اگر انسان کو وہ علم رب سے دور لے جائے تو پھر وہ علم نہیں ہے، علم نہیں ہے. دوسری بات کہ ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب قرآن کی یہ پہلی آیت نازل ہوئی تو اس وقت مکے کا کیا حالت تھا، اس وقت آس پاس کیا چل رہا تھا؟ لوگ شراب پی رہے تھے، لوگ زنا کر رہے تھے، لوگ اپنی زندہ بیٹیوں کو دفنا رہے تھے، لوگ شرک کر رہے تھے، لوگ نہ جانے کن کن گناہ میں ملوث تھے. تو قرآن کی پہلی آیت کیا ہونی چاہیے تھی؟ یہ ہونی چاہیے تھی کہ شراب نہ پیو، یہ ہونی چاہیے تھی کہ زندہ بیٹیوں کو دفن نہ کرو، یہ ہونی چاہیے تھی کہ ایک اللہ کو مانو، یہ ہونی چاہیے تھی. بلکہ قرآن کی پہلی آیت کیا ہوئی؟ اقرا، پڑھو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے کہ اگر ہم پڑھ لیں گے تو پھر سارے گناہوں سے ہم بچ جائیں گے. اس لیے سارے پرابلمز کا سلیوشن صرف یہ ہے کہ ہم پڑھائی کریں اور ہم تعلیم حاصل کریں. مگر جب تعلیم کی بات ہوتی ہے تو ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ تعلیم کو پھر لوگوں نے بانٹ دیا، کہا یہ دنیاوی تعلیم اور یہ دینی تعلیم. اسلام میں کوئی تصور نہیں اس چیز کا، یہ دنیاوی تعلیم اور یہ دینی تعلیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا؟ اللہم انا نسألک علما نافعا، علما نافعا، کہ علم صرف ایک قسم کا ہے، نافع والا علم اور غیر نافع والا علم. وہ علم جس سے انسانیت کو ہم فائدہ پہنچا سکیں اور وہ علم جس سے انسانیت کو ہم نقصان پہنچا سکیں. بس کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ دینی علم اور دنیاوی علم. تو جب مجیب علی صاحب کلکتہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے جیسا ایک اسکول بنانا ہے، تو ایسے کئی لوگ آئے، کم سے کم مجیب صاحب جیسے 100 سے زائد لوگ میرے پاس آئے اور کہ ہمیں اسکول بنانا ہے. اور جتنا میں مجیب علی صاحب کے لیے خدمت کیا ہوں، مجیب علی صاحب کے ساتھ مل کر، اور جتنا ان کے پاس آیا ہوں میں، اتنا میں کسی کے لیے نہیں کیا. یقین مانی کسی کے لیے نہیں کیا اب تک. میں کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ کسی کے نیت میں ان کی نیت جیسا اخلاص مجھے نہیں دکھا، کسی کا دل اتنا صاف مجھے نہیں دکھا، کسی کے دل میں اتنا درد مجھے نہیں دکھا جتنا ان کے دل میں دکھا. کلکتہ وہ پہلے ہمارے ساجد بھائی یہاں بیٹھے ہیں، پہلے ان کو بھیجا انہوں نے، پھر خود کلکتہ اپنے بیٹوں کے ساتھ تشریف لائے، پھر اس کے بعد مجھے بلائے، پھر مسلسل ملاقاتیں چلتی رہی ہماری، اور پھر 6 مہینے کے اندر اور لیبز اور ساری چیزوں کو انہوں نے تیار کر دیا. دکھاتا ہے کہ کتنے متحرک انسان ہیں، وہ کام کا کتنا جذبہ ہے ان کے اندر، قوم کا کتنا درد ہے ان کے اندر. اور ہم نے کہا یہ دنیاوی تعلیم، یہ دینی تعلیم، اور ہمارا جو ویژن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تعلیم کو بتایا کہ کوئی سائنس اور کوئی قرآن الگ نہیں. قرآن، ہمارے دیش کے پردھان منتری نے ایک بار ایک اسپیچ میں کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں سائنس کمپیوٹر ہو. میں کہتا ہوں یہ بھی کہنا غلط ہے. یہ کہنے سے ہم نے یہ کہا کہ قرآن اور کمپیوٹر الگ ہے. نہیں، قرآن اور کمپیوٹر الگ نہیں ہے. قرآن کمپیوٹر سے خالی نہیں ہے. قرآن سے ہی کمپیوٹر نکلا، قرآن سے ہی سائنس نکلا، قرآن سے ہی ہسٹری نکلا، قرآن سے ہی جیوگرافی نکلا.
ہر تعلیم اور ساری تعلیم کا کی بنیاد وہ قرآن شریف ہے، اور ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے۔ اور میں اس کو اس طرح اس ایجاد، اس انوینشن، اس ڈسکوری زور سے بجایا اور پھر کہا کہ دیکھو یہی تو ہمارا قرآن کہتا ہے، یہی تو ہمارا قرآن کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کیوں نہیں ایسا ہوا کہ 1400 سال میں ہم نے قرآن پڑھا اور پھر قرآن پڑھ کر ہم نے کہا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ماں کی کوکھ میں 3 جھلیاں ہیں، ہم ڈھونڈ کر دکھائیں گے کہ ماں کی کوکھ میں 3 جھلیاں ہیں۔ ہمیں اس کو ریورس کرنا ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے کہ پہلے ہم انوینشن دیکھیں پھر قرآن سے ثابت کریں، نہیں، قرآن میں لکھا ہے، ہم ثابت کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس تعلیم کی ہم بات کر رہے ہیں، اس تعلیم کی بات کر رہے ہیں کہ ایک ایسا اسکول بنایا جائے جہاں پہ بچہ پڑھ کر نکلے تو وہ ڈاکٹر بھی بنے، اور جمعے کی نماز ہو تو لوگ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ آگے آئیے، خطبہ آپ دیجئے، آپ جیسا خطبہ کوئی نہیں دے پاتا۔ ایک ایسا اسکول بنانا چاہتے ہیں۔ ایک انجینئر بنے تو مغرب کی نماز کا وقت ہو تو لوگ کہیں انجینئر صاحب آپ آگے آئیے، آپ کی قرآن کی تجوید جس طرح سے ہے ویسی تجوید کسی کی نہیں، انجینئر صاحب آپ آئیے ہمیں نماز پڑھائیے۔ ہم اس ویژن کے ساتھ اسکول کو کھولنا چاہتے ہیں کہ ایک بچی یہاں سے نکلے، با نقاب بچی نکلے، نقاب پہن کر نکلے، حجاب پہن کر نکلے، اور پھر IIT میں ایڈمیشن لے، پھر ایمز میں ایڈمیشن لے۔ ہم اس تعلیم کی بات کرتے ہیں کہ جہاں ہم دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کو الگ نہ کریں، جہاں بچے یہاں سے پڑھ کر انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ اور ہم اسلامک اسکول کیوں بنا رہے ہیں؟ کیونکہ سنویدھان نے ہمیں یہ حق دیا، آرٹیکل 30 ہمیں یہ حق دیتا ہے، کانسٹیٹیوشن ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم مائنورٹی انسٹیٹیوشن بنائے۔ کرتے ہوئے ہم نے انڈین پبلک اسکول نام دیا ہے کہ یہاں سے پڑھ کر ہر بچہ جب نکلے گا تو وہ کس کی سیوا کرے گا، کس کی سروس کرے گا؟ وہ انڈیا کی سروس کرے گا۔ ہر مسلمان، 21 کروڑ مسلمان، اور اس بات سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں میں، 21 کروڑ مسلمان، آپ بتائیے 21 کروڑ مسلمان میں سے کتنے مسلمان ہمارے ملک میں ایسے ہیں جو اس ملک کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، جن کے پڑھنے کی وجہ سے اس ملک کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ بہت کم، میں کہتا ہوں نیگلیجبل۔ اب آپ سوچیں کہ اگر 21 کروڑ مسلمانوں کے بچے پڑھ لیں گے تو پھر یہ ملک کہاں آگے بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اسلامک اسکول بنانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ مسلمان بچے جو نہیں پڑھ پا رہے ہیں وہ پڑھ کر اس ملک کو اور آگے بڑھا سکے انشاءاللہ، انڈیا کے مستقبل کو اور روشن کر سکے انشاءاللہ۔ اور اپنی بات کو ایک آخری بات سے میں ختم کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ بنیادی بات ہے، سب ہم یاد رکھیں اس بات کو کہ تعلیم پیٹ کے لیے حاصل کرنا، اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ تعلیم حاصل کرنا پیٹ کے لیے، اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، اور اسی بنیاد پہ ہم اسکول کو بنا رہے ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم بچوں کو ڈاکٹر بنائیں گے، کہ ہم بچوں کو انجینئر بنائیں گے، وہ تو بن جائیں گے، ہم ایسی تعلیم دیں گے ڈاکٹر بنیں گے، وہ تو ہونا ہی ہے انشاءاللہ۔ ہم نہیں کہتے یہ چیزیں، ہمارے بچے لیڈر بنیں گے، اور اس ملک کے بہت کم ادارے ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بچوں کو پڑھائیں گے تو ہمارے بچے لیڈر بنیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے بچے لیڈر بنیں گے۔ جب بچے تعلیم حاصل پیٹ کے لیے کرتے ہیں نا تو پوری زندگی نکل جاتی ہے پر ان کا پیٹ نہیں بھر پاتا۔ ڈاکٹر تو بن جاتا ہے پر اپنا پیٹ بھرتا رہ جاتا ہے، ایک اور ڈاکٹر نہیں بنا پاتا۔ پولیس بن جاتا ہے، ہمیں لگتا ہے ایک مسلمان پولیس بن گیا، ایک مسلمان انجینئر بن گیا، پھر پورے مسلمانوں کی اس سے امیدیں جڑ جاتی ہیں کہ وہ صاحب آئے ہیں، SP صاحب آئے ہیں، IAS صاحب آئے ہیں، انجینئر صاحب آئے ہیں، اب قوم کی خدمت کریں گے۔ جب وہ نہیں کرتے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ارے یہ کیسا مسلمان قوم کی خدمت نہیں کرتا؟ ارے جب وہ چھوٹا بچہ تھا نا اسے نہیں بتایا گیا تھا کہ قوم کی خدمت کرنی ہے، اسے بتایا گیا تھا ڈاکٹر بنو گے تو گھر بنا پاؤ گے اپنا، تو وہ ڈاکٹر بن کے پوری زندگی کماتے کماتے گھر بناتا رہ جاتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے تو وہ گھر بھی نہیں بچتا، وہ بھی کوئی اور لے جاتا ہے، اس کے لیے بھی اس کے بچے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا گھر نہیں بنانا، ہمیں امت کے مستقبل کو بنانا ہے انشاءاللہ، بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ امت کا ایک آشیانہ تیار ہو، ہم سب یہ چاہتے ہیں، مگر پریشانی یہ ہے کہ ہم سب اس محل اور اس آشیانے کے بیچ میں لٹکتا ہوا جو خوبصورت جھومر ہے، ہم سب وہ جھومر بننا چاہتے ہیں، وہ جھومر ہم نہیں بن سکتے۔ ابھی تو بنیادیں بھی نہیں ڈلی، ابھی تو وہ زمین کے نیچے جو پلرز بننا ہے جسے نہ دنیا یاد کرے گی
نہ دنیا جانے گی، نہ کتابوں میں لکھا جائے گا، نہ ہمارے لیے کوئی واہوائی کرے گا، نہ تالی بجائے گا۔ اگر ہم وہ پلر بننے کے لیے تیار ہیں تو شاید پھر کل ہماری اگلی نسل وہ پلرز بنیں گی جو زمین کے اوپر دکھیں گی، اور اس کی اگلی نسل دیواریں بنیں گی، اور اس کی اگلی نسل چھت بنے گی، اور اس کی اگلی نسل گنبد بنے گی، اور پھر شاید اس کی اگلی نسل وہ جگمگاتی ہوئی جھومر بنے گی جس کی دنیا تعریف کرے گی۔ مگر اگر ہم ابھی جھومر بننا چاہیں گے، اگر ہم جھومر بننا چاہیں گے تو پھر آشیانہ بننے سے رہا اور جھومر لٹکنے سے رہا۔ ہم سب کو وہ پلر بننا ہے جسے نہ دنیا یاد کرے گی، نہ زمانہ یاد کرے گا، نہ کوئی واہوائی کرے گا۔ اگر ہم اس طرح سے مر مٹنے کو اور قربان ہونے کو تیار ہیں تو پھر ہماری کوئی اگلی نسل جا کر وہ آشیانے کی جھومر بنے گی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ جناب ولی رحمانی صاحب، آپ نے جو شریف تقریر کیا اور